ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ عزیزان گرامی، یہ پوری سورہ جو ہے آل عمران، اس کا بیشتر حصہ غزوہ احد کے بعد نازل ہوا، اور غزوہ احد پہ اس میں تبصرہ ہے، اور مسلمانوں میں جو کمزوریاں تھیں، اخلاقی کمزوری، ان کی طرف نشاندہی کی گئی ہے اور ان کی تربیت کی گئی ہے۔ اب یہاں صورتحال یہ تھی کہ مسلمانوں کو ایک بہت بڑا صدمہ آیا، بہت بڑا دھچکا لگا، اور اس کی وجہ سے ان میں اتنا ڈپریشن پیدا ہوا کہ وہ اٹھ کے کوئی کام کرنے کو تیار نہیں تھے۔ ہوا یوں، ابھی آگے پوری بات آئے گی، ہوا یوں کہ غزوہ احد میں سب سے پہلے تو یوں ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو طلب فرمایا، ان سے مشورہ کیا کہ بھی کیا رائے ہے تمہاری؟ کچھ لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ جناب ہم تو مدینے کے اندر قلعہ بند ہو کے لڑنا چاہتے ہیں، باہر میدان میں نہیں آنا چاہتے، دشمن بہت طاقت میں آ رہا ہے اور ہم میدان میں نہیں آنا چاہتے۔ ان میں سے اکثر لوگ جو یہ مشورہ دے رہے تھے منافقین تھے۔ جو مومنین صادقین تھے، دینی جذبے سے معمور تھے اور شہادت کی تڑپ رکھتے تھے، انہوں نے کہا جی کہ میدان جنگ میں آئیں گے ہم تو، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا، مارے جائیں گے، تو شہادت تو ہم چاہتے ہیں، ہمیں باہر آنے دیں اور کھل کے ایک مرتبہ ہمیں قریش کے ساتھ مقابلہ کرنے دیں۔ زیادہ رائے انہی لوگوں کی ہوئی اور حضور نے ان کی رائے کو تسلیم کر لیا، اور آپ جنگی لباس پہن کے باہر تشریف لے آئے، ذرا بختر پہن کے۔ لوگوں کو خیال ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی طرف سے کوئی مشورہ ہی نہیں دیا، اور غالباً حضور کی رائے یہی لگتی تھی کہ ہم قلعہ بند ہو کے لڑیں مدینہ کے اندر اندر۔ ہم نے حضور کو اپنے جوش جہاد سے اور جذبے سے مجبور کر دیا کہ وہ ہمارے ساتھ میدان جنگ میں باہر نکل کے آئیں، اور ہمارے مجبور ہونے پہ حضور جو ہے وہ ہماری رائے کو مان کے میدان میں آ رہے ہیں۔ تو جب حضور ذرا بختر پہن کے آئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم اپنی رائے واپس لیتے ہیں، جو آپ کا دل چاہے آپ وہ کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا نبی جب ایک مرتبہ ذرا بختر پہن لے وہ اتارا نہیں کرتا، اور اللہ کا نبی جب ایک فیصلہ کر لے تو پیچھے نہیں مڑا کرتا۔ اب تم نے ایک فیصلہ کر لیا ہے میدان جنگ میں اترنے کا، تو وہی کرنا ہوگا، اور قاعدہ بھی یہی وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلَ اللَّهِ۔ ایک مرتبہ تم خوب سوچ لو، سمجھ لو، بحث مباحثہ کر لو، پراس کونز ہر چیز کے خوب حسن قبح خوب جانچ تول لو، اور جب تم مل کے ایک فیصلہ کر لو، اللہ کی راہ میں چلنے کا ایک عزم کر لو، تو پھر واپس نہیں مڑا کرتے، پھر آگے کو ہی جانا ہے۔ اور عزیزان گرامی، حضور کی تاریخ میں ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، آپ بالکل تنہا رہ گئے۔ غزوہ احد میں بھی ایسا ہوا کہ آپ تنہا رہ گئے، غزوہ حنین میں بھی ایسا ہوا کہ آپ تنہا رہ گئے، لیکن آپ ایک انچ بھی پیچھے کو نہیں ہٹے
بلکہ آگے کو ہی بڑھے. بلکہ غزوہ حنین میں جب کہ حضور کے ساتھ کوئی بھی نہیں رہ گیا، تنہا رہ گئے اور سامنے سے اچانک تیروں کی بوچھاڑ آ گئی، تو ایک فطری طور پہ انسان پھر کوئی چھپنے کی جگہ ڈھونڈتا ہے. بڑے چلے جا رہے ہیں، اچانک بے تحاشا تیروں کی بوچھاڑ آ گئی تو یکلخ صحابہ پیچھے کو ہٹے. تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خچر پہ سوار تھے اور آپ کے خچر کی باگ مکے کے ایک شخص نے پکڑی ہوئی تھی، سفیان بن حارث نے. تو یہ نبی کا کمال ہوتا ہے کہ سفیان بن حارث بھی پیچھے نہیں ہٹا. نو مسلم تھا، ایک وہ اور ایک حضور، اور آپ یکلخ خچر سے نیچے اتر آئے. آپ نے زمین پہ سے کنکریوں کی مٹھی پکڑی اور زور سے کفار کی طرف پھینکی اور اونچی آواز سے آپ نے فرمایا انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں، جھوٹا انسان نہیں ہوں. انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، خاندانی آدمی ہوں، ہاشمی ہوں. پیچھے مڑ کے پیٹ پھیرنا ہم نہیں جانتے. اور اس وقت جو صحابہ وہ ایک حلے میں پیچھے چلے گئے، سب نے آواز دی کہ لوگ اور رسول اللہ کے رسول کی طرف لپکو. حضرت عباس نے آواز دی، تمام صحابہ نے، اللہ کے رسول کو تم نے اکیلا چھوڑ دیا. تو یا عزمت فتوکل علی اللہ، ہم ایک تم نے عزم کر لیا، اب اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے. اب جو بھی نتیجہ ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا اور وہ خیر ہی ہوگا، کبھی شر نہیں ہو سکتا، بشرطے کہ عزم پہ قائم رہو. تو حضور نے زرہ بختر پہن لیا. آپ نے فرمایا کہ اب تو میں پیچھے نہیں جاؤں گا. اب اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو منافقین تھے میدان جنگ پہ جاتے ہوئے، وہ 300 آدمیوں کا گروہ حضور سے علیحدہ ہو گئے کہ یہ ہماری بات نہیں مانی گئی، اور ہم نے تو کہا تھا کہ مدینے کے اندر رہ کے لڑنا ہے، تو چونکہ ہماری بات نہیں مانی گئی اس لیے ہم آپ کے ساتھ نہیں چلتے. علیحدہ ہو گئے. اس وقت دو اور قبیلوں نے بھی جو سچے مسلمان تھے علیحدہ ہونا چاہا، لیکن جب ان کو سمجھایا گیا تو وہ علیحدہ نہیں ہوئے. صرف وہی لوگ علیحدہ ہوئے جو منافقین تھے. تو یہ 1000 میں سے 300 علیحدہ ہو گئے اور 700 صحابہ حضور کے ساتھ ساتھ غزوہ احد میں پہنچے. وہاں جا کے ایک پہاڑی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ دکھائے، ایک عجیب منظر ہے وہ. آپ نے وہاں پہ 50 تیر اندازوں کو بٹھا دیا. اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبوت کیا چیز ہوتی ہے. آپ نے ان سے کہا کہ دیکھو تم یہاں بیٹھے رہو گے اور تم یہاں سے نہیں ہلو گے. اگر کوئی دستہ اس طرف سے آتا ہے، حملہ آور ہوتا ہے، تم صرف تیر برساؤ گے اور ہماری طرف تم نہیں دیکھو گے. ہم فتح یاب ہوں یا ہمارے گوشت کو کوے اور چیلیں کھائیں، تم یہاں سے نہیں ہلو گے. یہ الفاظ تھے آپ کے. اگر ہمارے گوشت کو کوے اور چیلیں بھی کھانے لگ جائیں تم یہاں سے نہیں ہلو گے، تم یہیں بیٹھے رہو گے اور یہیں سے مقابلہ کرو گے، تمہارا مورچہ یہ. تو عزیزان گرامی، جب جنگ ہوئی تو کفار کا لشکر 3000 کی تعداد میں تھا، مسلمان کل 700 تھے. بظاہر کوئی مقابلہ نہیں تھا، 4 گنا سے بھی وہ زیادہ تھے. اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی اور کفار کا لشکر جو ہے پسپا ہو گیا، ان کو شکست ہو گئی
اور مسلمان ان کو گرفتار کرنے لگے اور ان کا مالی غنیمت حاصل کرنے لگے۔ اب ان 50 تیر اندازوں نے کہا کہ جنگ تو ختم ہو گئی، دیکھو نا، وہ مسلمانوں کو اللہ نے فتح دے دی، کفار تو بھاگ گئے، آئے ہم بھی ادھر ہی چلتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن جبیر جو امیر تھے ان 50 تیر اندازوں کے، انہیں سختی سے ڈانٹا کہ دیکھو حضور نے روکا ہے تمہیں اس بات سے، یہاں سے نہیں ہلنا، فتح ہو شکست ہو ہمیں سے کوئی غرض نہیں، جب تک کہ حضور ہمیں یہاں سے بلائیں گے نہیں ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ کچھ تو انہوں نے صبر کیا، تھوڑی دیر کے بعد بے صبر ہو گئے، وہ صرف 11 افراد، عبداللہ بن جبیر اور ان کے ساتھ 10 اور تیر انداز، وہ بچ گئے، اور 39 آدمی اس مورچے کو چھوڑ کے عام میدان جنگ میں چلے گئے اور مال غنیمت لوٹنے لگے۔ اس موقع کو جب خالد بن ولید نے دیکھا کہ ارے وہ جو اصل مورچہ تھا وہ تو خالی ہو گیا، تو اس نے پھر احد پہاڑ کے پیچھے سے اپنا دستہ لیا اور اس درے پہ سے جس پہ کہ حضور نے ان تیر اندازوں کو بٹھایا تھا، تو پیچھے سے اس نے حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اتنا زوردار تھا کہ صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود شدید زخمی ہوئے، آپ کے چہرے پہ ایک پتھر آ کے لگا، وہ خود جو تھی آپ کی اس کی کڑیاں آپ کے چہرے میں گھس گئی، آپ کے 2 دانت شہید ہو گئے، آپ کا خون اتنا ضائع ہوا کہ آپ کمزوری کی وجہ سے تھوڑی دیر کے بعد آپ گر گئے، اور خبر مشہور ہو گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ یہ سارا پس منظر ہے غزوہ احد کا۔ اب جب یہ خبر مشہور، اچھا ایک صحابی بھی شہید ہوئے، مصعب بن عمیر، ان کو ایک قریشی نے جب قتل کیا تو اس نے کہا کہ میں نے قتلت واللہ قتلت محمد، اللہ کی قسم میں نے محمد کو میں نے قتل کر دی، اور یہ اس نے پورے میدان جنگ میں آواز پھیلا دی کہ اللہ کی قسم میں نے محمد کو قتل کر دیا۔ اب وہ واللہ جو ہے اللہ کی قسم جھوٹی نہیں کھایا کرتے تھے، تو خبر پھیل گئی کہ حضور شہید ہو گئے۔ اب اس سے بڑے بڑے صحابہ بھی، حضرت عمر فاروق جیسے لوگ بھی ایک طرف ہو کے بیٹھ گئے کہ اب کیا لڑنا ہے، بات ہی ختم ہو گئی۔ سیدنا عمر سے پوچھا غالب بن عبد الرحمن بن عوف نے کہ عمر تم تلوار پھینک کے بیٹھ گئے ہو، کہ جس کے لیے لڑ رہے تھے وہ تو خود شہید ہو گیا، اب لڑ کے کیا کریں گے؟ تو نے کہا عمر تمہیں کیا ہو گیا ہے، یوں کیوں نہیں سوچتے ہو کہ جب حضور شہید ہو گئے تو ہم شہید کیوں نہ ہو جائیں، ہم جی کے کیا کریں گے؟ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے۔ تو سیدنا عمر تلوار لے کے میدان میں آ گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب کہ منافقین، کمزور ایمان کے لوگ جو ابھی کچھ تعداد میں مسلمانوں میں شامل تھے، انہوں نے کہنا شروع کیا کہ ہم کہتے نہیں تھے کہ یہ کوئی نبوت نہیں ہے، کوئی یہ دین وین سب فراڈ ہے سارے کا سارا۔ اب بھی راستہ ہے کہ وہ چلے جاؤ اس کے پاس، عبداللہ بن ابی کے پاس، وہ تمہیں قریش کے ساتھ تمہاری صلح ولا کرا دے گا اور جان بچ جائے گی تمہاری بھی، اور تمہاری عورتوں کی بچوں کی عزت بچ جائے گی، اور واپس وہی جو تمہارے باپ دادا کا دین تھا وہی ٹھیک تھا، اسی کو اختیار کر لو، اب اسی میں بچت ہے۔ اس موقع پہ یہ پروپیگنڈا بھی جلدی میں میدان جنگ میں ہو گیا۔ تو اس ساری
سچویشن میں جب اتنا نقصان بھی ہو گیا، حضور بھی. اچھا، یہ وہ موقع تھا، میں پوری بات بیان کر لوں. جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی تنہا رہے تو آپ نے ایک جملہ فرمایا کہ من رجل یشری لنا نفسا، کون مرد میدان ہے جو ہم پہ اپنی جان نچھاور کرتا ہے. تو اس مشکل کی گھڑی میں صحابہ کا ایک گروہ حضور گھیرا ڈال لیا، اور نے زیادہ انصار تھے، اور ایک کے بعد دوسرا کٹنے لگ گئے اور شہید ہوئے. اور اسی موقع کا وہ واقعہ بھی ہے کہ سعد بن ربیع شہید ہوئے، اور انہوں نے شہید ہوتے ہوئے ایک جملہ کہا جب حضور نے کسی کو بھیجا ان کی خبر لینے کے لیے کہ بلغ سلامی الی رسول اللہ، حضور کو میرا سلام پہنچا دیں، اور ان سے یہ کہہ دیں کہ یا رسول اللہ، ہم سے جو ہو سکا تھا ہم نے کر دیا، ہمارے لیے دعائے مغفرت فرمائیں. اور فرمایا کہ میری امت کو بھی یہ پیغام پہنچا دو کہ اگر اس راستے میں آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے اور تم زندہ رہ گئے تو اللہ کو منہ نہیں دکھا سکو گے. یہی وہ موقع تھا جب کہ عمارہ بن زیاد رضی اللہ تعالی عنہ جب زخموں کی تاب نہ لا کے بہت تڑپنے لگے تو حضور کی طرف، حضور کے قرب میں جا کے گرے تو حضور نے کہا کہ اس شخص کو میرے قریب کر دو. جب قریب کر دیا تو آپ نے بہت پیار سے عمارہ سے کہا کہ عمارہ، میں تمہارے لیے کیا کروں، تمہاری کوئی خواہش ہو تو بتاؤ. تو اس کی خواہش یہی نکلی کہ اس نے تڑپتے تڑپتے اپنا چہرہ، اپنا رخسار حضور کے قدم مبارک پہ رکھ دیا. اور الفاظ یوں ہیں تاریخ کے البدایہ والنہایہ کے کہ فات وخدہ علی قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ جب اس کو آخری ہچکی آئی تو اس نے اپنا رخسار حضور کے قدم مبارک پہ رکھا ہوا تھا. تو یہ اسی گھڑی کے یہ سب مناظر ہیں کہ سر در قدم یار فدا شد چه بجا شد، این بار گراں بود ادا شد چه بجا شد. تو یہ سب کچھ ہونے کے بعد مسلمانوں پہ ایک کیفیت تھی شدید وہن کی، اور وہ یوں تھی کہ اگر اللہ کا رسول ہے تو شکست کیوں کھا گیا، اگر دین یہ سچا ہے تو ہمیں شکست کیوں ہو گئی، اگر اللہ کی سچے رسول ہیں اور یہ دین سچا ہے تو کفار قریش جو ہیں یوں دندناتے کیوں پھرے، اور اللہ کا رسول اس قدر زخمی ہو کہ گر کیوں گئے. ایک سے ایک بات، ایک سے ایک بات. اللہ کے رسول کی تو اللہ مدد کیا کرتا ہے، وہ مدد کہاں گئی؟ وہ جو قرآن میں بار بار اللہ کی نصرت کی اور مدد کے جو وعدے آئے رکھے ہیں کہاں ہیں؟ وہ سارے جھوٹے ثابت ہوئے. وہ تو یہ باتیں اس قدر پھیلا دی گئیں کہ مسلمانوں میں ایک عام ڈپریشن پیدا ہوا. اس کو وہن کہتے ہیں، ڈپریشن کی کیفیت، بودا پن، کمزوری، بے طاقتی، بے عملی. فرمایا لا تہنو، بودا پن اختیار نہ کرو. ڈپریشن کی کوئی گنجائش نہیں. ولا تحزنوا، اور کوئی غم نہ کھاتے پھرو، کوئی غم منانے کی، کوئی سوگ منانے کی ضرورت نہیں. وانتم الاعلون، تمہیں ہر حال میں غالب آ کے رہنا ہے، تم غالب آ کے رہو گے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن ہو. اور آگے چل کے بتلایا کہ دیکھو یہ سب کچھ جو ہو گیا ہے یہ نبی کی کسی غلطی سے نہیں ہوا. اللہ نے تمہیں فتح دے دی تھی، اللہ کی نصرت تو آ گئی تھی، لیکن تم نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی. یہ جو تمہیں نقصان ہوا ہے یہ اس نافرمانی کی وجہ سے ہو گیا.
اس میں نہ دین کا قصور ہے، نہ اللہ کا، نہ اللہ کے رسول کا قصور، تو تمہارا اپنا ہے اور ذمہ ڈالتے ہو اللہ کے رسول کے۔ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تمہیں آج ایک زخم پہنچا ہے، تم نے زک اٹھائی ہے، نقصان ہو گیا، تو کیوں بھولتے ہو ایسا ہی نقصان قریش بھی اٹھا چکے ہیں، اور یہ نقصان اٹھا کے وہ تو خم تھونک کے میدان میں آ گئے اور تم ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہو، تم جا کے گھروں میں بیٹھ گئے ہو۔ قریش کو دیکھو، 1.25 سال کی ہی تو بات ہے، ان کے 70 آدمی قتل ہوئے، اتنے ہی آدمی تم نے قید کیے، ان کا بے تحاشا تم نے مال غنیمت لیا، انہوں نے بھی تو زک اٹھایا تھا، لیکن وہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوئے اور تم وہن کا شکار ہو رہے ہو۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ ہمارے ایام ہوتے ہیں، ہمارے فیصلے ہوتے ہیں، ہمارے تربیت کے طریقے ہوتے ہیں، یہ ہم دن عدل بدل کرتے رہتے ہیں، دنوں کا الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں، ان کو شکست دی، ان کو نقصان دیا، اب تمہاری باری آ گئی، تم کو نقصان دے دیا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ان کو جو ہم نقصان دیں گے وہ ان پہ عذاب ہوگا، تمہیں جو نقصان دیں گے وہ تمہاری تربیت ہوگی، وہ ابتلا ہوگا، تمہاری تربیت ہوگی۔ ان کا نقصان ان کو ہلاک کرنے کے لیے ہوگا اور تمہارا جو نقصان ہوگا تم کو ایڑ لگانے کے لیے ہوگا تاکہ اور جوش میں آؤ۔